تپتا ہوا ریگستان، تیز دھوپ اور دو مسافر ایک ایسے سفر پر نکل چکے ہیں جو تاریخ بدلنے والا ہے۔ یہ سفر ہے ہجرت کا، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب سے قریبی ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر لائے گا اسے بڑا انعام ملے گا۔ اسی لالچ میں ایک آدمی نکلتا ہے جن کا نام ہے سراقہ ابن مالک۔ گھوڑا تیز دوڑ رہا ہے، ریت اڑ رہی ہے اور سراقہ دھیرے دھیرے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اچانک ان کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا ہے۔ وہ نکالتے ہیں، پھر دوڑتا ہے اور پھر دھس جاتا ہے۔ 3 بار ایسا ہوتا ہے۔ اب سراقہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ وہ آواز لگاتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امن دیجیے۔ آن حضرت رحم فرماتے ہیں اور پھر ایک ایسی بات کہتے ہیں جسے سن کر سراقہ حیران رہ جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرماتے ہیں کہ اے سراقہ، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے؟ سراقہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک طرف یہ حالات اور دوسری طرف فارس کا بادشاہ کسرا، لیکن یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ ایک سچا وعدہ تھا۔ کچھ وقت کے بعد اسلام پھیل چکا ہے، فارس فتح ہو چکا ہے اور مدینہ میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسرا کا خزانہ رکھا ہوا ہے، سونے کے چمکتے ہوئے کنگن۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سراقہ کو بلاؤ۔ حضرت سراقہ آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے کسرا کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں پہناتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور آج پورا ہو گیا۔ حضرت سراقہ اور دیگر صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ہمت ہار جاتے ہیں، امید چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہو تو ریگستان میں کیا ہوا وعدہ بھی ایک دن حقیقت بن جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر سے دور ودیش میں محنت کر رہے ہیں، کبھی تنہائی لگتی ہے، کبھی مشکل آتی ہے، تو یاد رکھو اللہ تمہاری ہر محنت دیکھ رہا ہے۔ آج کی محنت کل کی کامیابی بنے گی۔ صبر رکھو اور یقین مضبوط رکھو، کیونکہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔